الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بعد الحمد والصلاۃ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین وقار، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ایمان کے عملی تقاضے۔ اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہر شک اور شبہ سے پاک ہے، لیکن یہاں زمانے کی قسم سے مراد یہ ہے کہ زمانے کو اگلی بیان کردہ حقیقت کے تناظر میں بطور گواہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی انسان اس وقت تک خسارے میں ہے جب تک اس راستے پر نہ چلے جس راستے پر چلنے کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ سامعین وقار، لوگ بدلتے رہتے ہیں لیکن زمانہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے تغیرات، انقلابات دیکھے ہیں اور اسی لیے اسے بطور گواہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے کامیاب لوگ کون ہیں، تو نظر دوڑاتے ہی ہمیں 4 صفات کے حامل لوگ ملیں گے۔ نمبر 1 ایمان والے، نمبر 2 عمل صالح والے، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی تلقین و تاکید کرنے والے، نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ ان 4 صفات کے بارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسان کو کامل کیسے بناتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان در حقیقت ایک معاہدہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جس میں بنیادی طور پر 2 باتوں کا اقرار ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کے بنی ہے اور نہ ہی اس کے بہت سارے خدا ہے، بلکہ اس کا ایک ہی خالق و خدا ہے۔ دوسری، اس بات کا اقرار ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سامعین وقار، اس معاہدے کے اندر 2 نسبتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک نسبت بندگی ہے کہ انسان جب اس کا اظہار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت فرما کر اس کا اظہار فرماتا ہے۔ سامعین وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلے کو جنگ کی طرف بھیجا۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو قافلے کے دیگر لوگوں سے پوچھا کہ جس کو میں نے تمہارا امیر بنا کر بھیجا اس نے تم سے کسی قسم کی زیادتی تو نہیں کی، یا اس کا کوئی عمل تمہیں عجیب تو نہیں لگا؟ قافلے میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات مجھے کچھ عجیب لگی کہ ہمارا امیر جب بھی نماز پڑھاتا تو جہری قرات کے دوران وہ سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتا تھا۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں تھا۔ حضور نے صحابی کو بلوا کر پوچھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی صفت واحد سے بہت پیار ہے، تو اسی پیار کے اظہار کے لیے میں یہ سورت تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی جملہ ادا کرنے تھے کہ حضرت جبریل امین تشریف لے آئیں، حضور کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ،
اس شخص کو اللہ کی صفت واحد سے پیار ہے تو اللہ کو بھی اس شخص سے پیار ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جے ہے منہ کالے۔ دوسری نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے کہ یہ نسبت انسان کو کمال درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ سامعین جی وقار، اگر انسان ان دو نسبتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے تو انسان کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے معزز سامعین کرام، مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے مراد یہ ہے کہ ہر اس امر کو بجا لائے جس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہر اس چیز سے دور رہیں جس سے دور رہنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ ایمان ایک ایسا سایہ دار درخت بنے کہ جس کے سبب معاشرے میں، سوسائٹی میں نیکی کا غلبہ پیدا ہو، اور یہ تب ممکن ہے جب فرد واحد عمل صالح کو بجا لائے گا۔ سامعین جی وقار، عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، خوشنودی اور رضا کے مطابق کیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ سادہ الفاظ میں کہ جو معاہدہ ایمان کی روح سے ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں ان کو عملاً خود پر نافذ کرنا عمل صالح کہلاتا ہے۔ انسان خود کو بھی نیک اعمال کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دلائے کہ جس کے سبب وہ بھی جنت کے مستحق بن جائے۔ سامعین جی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کامل مومن وہ ہے جو نیک اعمال کے سبب خود بھی جنت کا حقدار بنے اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی جنت میں لے جائے۔ سامعین جی وقار، اگر اکثر بیشتر دیکھنے میں آیا کہ انسان خود تو نیک اعمال کرتا ہے لیکن نیک اعمال کی ترغیب دیگر لوگوں کو نہیں دلواتا، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نیک کام کرنے کی سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تاکید تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان بھی لاتے پھر عمل صالح خود بھی کرتے ہیں اور عمل صالح کی تلقین دوسروں کو بھی کرتے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ ان کے رفقاء، ان کے دوست اور رشتہ دار بھی جنت کے مستحق بن جائے۔ اسی سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے اور بہتری آتی ہے۔ سامعین جی وقار، جب انسان حق کی تلقین کرتا ہے تو پھر انسان کو ظالم حاکموں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن حق کی تلقین اور حق کی اشاعت کرتے ہوئے کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے گھبرانا نہیں، کیونکہ جنہوں نے بھی کلمہ حق کی تلقین کی، کلمہ حق کی اشاعت کی اور کلمہ حق کہتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ان کے ظاہری وصال پرملال کے بعد بھی ان کا نام اور ان کا کردار بھی زندہ ہے۔ متعدد مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کلمہ حق بلند کرتے ہوئے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، تو آج بھی لوگ کہتے ہیں یزید تھا حسین ہے۔ اسی طرح سننے میں آتا ہے کہ سلمان تاثیر تھا ممتاز حسین قادری ہے۔ فلہذا معاشرے کی بہتری کے لیے ایمان لانے کے بعد خود بھی اعمال صالحہ کرے اور اعمال صالحہ کی تلقین کرے، پھر تلقین کرتے جن مصیبتوں کا سامنا ہو ان پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، بالخصوص عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔